In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. دوستو، آپ نے جو سوال کیا ہے روزے کے اوقات کے حوالے سے، ویسے تو یہ علماء کا کام ہے، علماء بہتر طریقے سے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن آنیسٹلی سپیکنگ جو میں نے قرآن کریم سے سمجھا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دو اوقات بتائے ہیں ہمیں روزہ رکھنے کے حوالے سے اور روزہ افطار کے حوالے سے، جس کو ہم سحر و افطار کہتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 107 جو ہے یہ واضح طور پہ ان دونوں اوقات کو کلیئر کرتی ہے، کیونکہ ذات نے اس میں ہمیں فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، حتیٰ کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا واضح طور پہ آپ کو جدا جدا نظر آنے لگے۔ من الفجر، جو لفظ استعمال کیا ذات نے من الفجر کا لفظ استعمال کیا، یعنی فجر کا وہ وقت جب اتنی روشنی ہو جائے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا جدا جدا آپ کو نظر آنے لگیں، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اب اگر غور کریں آپ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ڈارک کلر ہے تھوڑا سا اندھیرا ہو تو وہ آپ کو بلیک نظر آتا ہے، تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اس کا مطلب ہے اتنی روشنی فجر میں سے ہو جائے کہ جب دونوں رنگوں میں آپ تمیز کر سکیں، واضح طور پہ آپ کو نظر آنے لگے۔ اب دیکھیں، یہ تو ہو گیا صبح جتنے تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس وقت کو حلال قرار دیا ہے، رزق کو حلال قرار دیا ہے، اجازت دی ہمیں کہ آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مکمل طور پہ ابھی اندھیرا ہوتا ہے، اعلان ہو جاتے ہیں ہمارے کہ کھانا پینا بند کر دے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ وقت کو حرام تو قرار نہیں دے رہے؟ اس چیز پہ میرے تھوڑے کنسرن ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا وقت جو اس نے بتایا ہے، اس ذات نے کہا جب روزہ رکھ لو تو پھر وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اس کو آپ نے تمام کرنا ہے۔ دیکھیں، جو رات ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، رات کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یقیناً اللہ کے کلام سے ہی معلوم کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سورہ ہود کی آیت ہے ایک، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب کا وقت آیا تو دو فرشتے آئے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، الفاظ پہ غور کریں، یہیں سے آپ کو لیل کا جو رات ہے جس وقت آپ نے روزہ کھولنا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے اس قطع میں، ٹکڑے میں آپ اپنے اہل کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے عذاب کا وقت جو ہے، ان کا وعدے کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ صبح ہے۔ یعنی کلیئر ہو گیا کہ رات اور چیز ہے، صبح اور چیز ہے، یعنی رات جب ختم ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے، کیونکہ اگلے الفاظ میں یہی واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ رات کا آخری پہر تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے اہل کو ساتھ لے کے یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ صبح ہونے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت رات نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ صبح ہے۔ اب دیکھیں، رات ختم ہونے والی تھی، صبح شروع ہونے والی تھی، تو اس کا مطلب ہے صبح کیا ہوئی؟ جس وقت مشرق سے، یعنی جس سمت میں سورج تھا اس سمت سے پہلی کرن جب نمودار ہوتی ہے تو اس وقت رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہی روشنی بڑھتے بڑھتے جب ہمارے آنگنوں میں پہنچتی ہے، تو کیونکہ دھاگا تو ہمارے آنگن میں ہوتا ہے نا، ان کے کلر میں فرق ہم اپنے آنگن میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں، تو اتنی روشنی ہو جائے کہ جب روشنی ہمارے آنگنوں میں پہنچنے لگے تو وہ صبح نہیں ہوتی، وہ پھر فجر ہو جاتی ہے۔
تو ہمیں فجر تک کی اجازت ہے، ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن ہمیں روک کہاں دیا جاتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں، ابھی صبح نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ اذانیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ ایگزیکٹ اسی طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب سورج کی روشنی افق سے نمودار ہو جائے تو پھر وہ لیل نہیں رہتی، صبح ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اگر سورج مغرب والی سائڈ پہ ہے، جب تک اس کی روشنی رہے گی وہ لیل نہیں ہوگی، جب روشنی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگی؟ لیل ہوگی۔ اگر تھوڑی بہت روشنی مغرب سے آ بھی رہی ہے تو وہ عشاء کا وقت ہوگا، وہ لیل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنے روزے کو آپ نے تمام کرنا ہے۔ تو ان دونوں اوقات کو اسی ایک آیت کے ذریعے یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 187 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، رات کا وقت بھی اور فجر کا وقت بھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ کرتے ہیں۔ جتنی روشنی میں صبح تک ہم کھا پی سکتے ہیں وہ کام ہم افطار کے وقت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس اندھیرے میں ہم نے روزہ افطار کرنا ہے قرآن کریم کے مطابق، وہ ہم سحری کے ٹائم پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لاجیکل بیسس پہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ تو یہ سمجھ آئی ہے، باقی آپ بھی غور کریں، علماء سے رابطہ کریں، علماء بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔